قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، اس وقت کی یہ مجلس ایثار ثواب کے لیے سرمایہ قوم، فخر قوم و ملت مولانا ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب اللہ کے ایثار ثواب کے لیے نوجوانوں نے اور یہاں کے مومنین نے، پوری نار گجرات کے مومنین نے برپا کی. واقعاً اگر ہمارے درمیان سے ایک عالم دین گزرتا ہے تو یہ بہت ہی بڑا صدمہ ہوتا ہے قوم کے لیے، ملت کے لیے. اس لیے کہ عالم کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جن ذمہ داریوں کو معصومین نے بیان کیا، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا ظہر اللهم صل على محمد وآل محمد. اذا ظہرت البدع فی امتی فلیظہر العالم علمہ. جب بھی میری امت میں بدعتیں ظاہر ہونے لگیں تو عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے، یعنی ان بدعتوں کو روکے. تو بہت ساری بدعتیں ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں رائج ہو جاتی ہیں جن پہ ہمیں روکنا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے بزرگان کرتے ہوئے چلے آئے ہیں ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. مثلا مثال تو میں ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے تابوت کے سلسلے میں شہزادی کا تابوت مرد نہیں اٹھاتے ہیں، مرد نہیں نکالتے ہیں. تو کیا جناب سلمان فارسی نے شہزادی کے تابوت میں شرکت نہیں کی تھی؟ جنازے میں شرکت کی تھی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں 1,23,999 نبیوں کی خدمتیں، شریعتیں آئیں. کیا آج ہم ان شریعتوں پہ عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. عمل کریں گے ہمارا عمل باطل ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شریعتوں کو اللہ نے منسوخ کر دیا، ختم کر دیا. اب ہمارے پاس جو شریعت ہے وہ شریعت محمدی ہے. ہمیں شریعت محمدی کے مطابق عمل کرنا ہے. اگر ہم شریعت محمدی کے خلاف جناب عیسیٰ کی شریعت پہ عمل کرنے لگے یا جناب موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے لگے تو ہمارا عمل اللہ قبول نہیں کرے گا. تو کیا جناب عیسیٰ کی شریعت میں جو احکام تھے وہ خراب تھے؟ نہیں، اچھے احکام تھے، سب کچھ صحیح تھا، لیکن اللہ نے اسے منسوخ کر دیا. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آئے ہیں تو ہم نہ کریں، ہمیں بھی کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے. اور آپ دیکھیں خود، کیا جنت البقیع روز مومنین نہیں جاتے ہیں؟ اگر روزہ نہیں بنایا تو قبر تو ہے. وہ الگ بات ہے کہ نشان قبر، اصل قبر نہیں پتا، لیکن ہے تو وہیں پر قبر. کیا وہاں کی زمین کی زیارت نہیں ہوتی ہے؟ لوگ کرتے نہیں. یا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں تو کیا معصومہ کے روزے کی زیارت نہیں کرتے ہیں؟ روزے کی زیارت کرتے ہیں، روزے کی زیارت کرتے ہیں. تو کیا جو ہم تابوت بناتے ہیں اس روزے سے بھی افضل ہو گیا ہے؟
نہیں ہو سکتا ہے. جب ہم روزے کی زیارت کر سکتے ہیں تو اس تابوت کی زیارت نہیں کر سکتے ہیں. تو عالم کی جو ذمہ داری رسول اللہ نے فرمایا ہے اذا ظہرت البدع، جب بھی بدعت ظاہر ہو فی امتی میری امت میں، فلیظہر العالم علمہ، تو عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے، بتائے لوگوں کو کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. فمن لم یفعل، اگر عالم نے ایسا نہیں کیا، مصلحت سے کام لیا، لوگوں کو برا لگ جائے گا. اگر یہ مصلحت سے عالم نے کام لیا تو رسول فرماتے ہیں فعلیہ لعنت اللہ، تو ایسے عالم کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. صلوات بھیجے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دوسرے مقام پہ حضور فرماتے ہیں کہ صنفان من امتی اذا صلح صلحت امتی، دو صنفیں، دو لوگ اگر ہماری امت کے سدھر جائیں، صالح ہو جائیں، تو ہماری امت صالح ہو جائے گی، نیک ہو جائے گی. کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ أُمَّتِي، اور اگر یہ مفسد ہو جائیں تو امت خراب ہو جائے گی. اگر یہ خراب ہو جائیں، یہ دو لوگ، دو صنفیں، اگر یہ خراب ہو جائے تو امت خراب ہو جائے گی. وہ کون؟ قیل یا رسول اللہ، رسول سے سوال کیا گیا ومن ہما، یہ دونوں کون ہیں؟ قال العلماء والعمراء، سب سے پہلے علماء جن کی ذمہ داری مصلی ہے، جن کی ذمہ داری ممبر ہے. ڈاکٹر کلب صادق صاحب کا جملہ ہے کہ ممبر وہ مقام ہے جہاں سے امت سدھرتی بھی ہے، اور ممبر ہی وہ جگہ ہے جہاں سے امت بگڑتی ہوئی نظر آتی ہے. اس لیے کہ ممبر کی ذمہ داری ہے، ممبر سے کون سے پیغامات دینا چاہیے، وہ علماء کی ذمہ داری ہے. تو حضور فرماتے ہیں ان میں سے پہلے علماء ہیں، دوسرے علماء عمراء، امیر افراد، پیسے والے، ثروت مند افراد. اگر یہ دو لوگ سدھر جائیں، اور اسی میں ان کی پوری بات سمٹ کے آ گئی ہے ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی. ڈاکٹر کلب صادق صاحب کا کہنا ہے کہ نہ شیعہ سنی کا دشمن ہے، نہ مسلمان ہندو کا دشمن ہے، نہ ہندو مسلمان کا دشمن ہے، نہ سنی شیعہ کا دشمن ہے. جو ہمارا دشمن ہے وہ جہل ہے اور غربت ہے. جہل، اور جہل کو دور کرنے کے لیے عالم کی ضرورت پڑتی ہے، اور فقر کو دور کرنے کے لیے مالدار افراد کے ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر یہ دو چیز سدھر جائے ہماری امت میں، اگر سدھر جائے ہماری قوم میں، معاشرے میں، علم آ جائے اور فقر ختم ہو جائے، غربت ختم ہو جائے، تو امت کامیاب امت ہو جائے گی. صلوات بھیجے محمد وآلہ محمد. علماء اپنی ذمہ داری سمجھنے لگیں، اور جو رئیس ہیں، رئیس افراد ہیں، وہ اپنی ذمہ داری سمجھیں. ان سے نکالنا ہے ان کے لیے، زکوٰۃ نکالنی ہے ان کے لیے. اور اگر ہماری قوم کے لوگ یہ وجوہ شریعت کے پابند ہو جائیں، زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ اس کے پابند ہو جائیں، تو ہماری قوم غریب نہیں ہو سکتی ہے. اور ڈاکٹر کلب صادق صاحب کا یہی پیغام ہے. ہم اپنی قوم کو ایسا دیکھنا چاہتے کہ دینے والی قوم ہو، لینے والی قوم نہ ہو. اور دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. ہم اپنی قوم کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری قوم دیتی ہوئی نظر آئے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہوئی نظر نہ آئے. اسی لیے یہ چاہتے تھے ہماری قوم عالم ہو، پڑھی لکھی ہو، ہماری قوم مریض نہ ہو. عالم ہو تو علم پر انہوں نے کام کیا، بہت سارے ادارے کھولے علم کے سلسلے میں. ہماری قوم مریض نہ ہو تو انہوں نے ہاسپٹل وغیرہ بنائے. تو یہ خدمت ان کی ہے. صلوات بھیجے محمد وآلہ محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان العالم اذا لم یعمل بعلمہ، اور جب عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے، علم پر عمل نہ کرے، زلت موعظتہ، تو اس کا موعظہ خراب ہو جائے گا، اس کے موعظے کا کوئی اثر نہیں ہوگا. ان القلوب، دلوں پر. کما یزل المطر عن الصفا، جس طریقے سے پتھر کے اوپر بارش ہوتی ہے تو رکتا نہیں ہے، پتھر کے اوپر پانی بہہ جاتا ہے، ایسے ہی عالم بغیر عمل کے اگر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرے
اور لوگوں کا دل واقع لینے والا ہو، پیٹ اس کے پاک ہوں، اور موعظے میں یہ بھی شرط ہے کہ انسان کا رزق طائب ہونا چاہیے۔ جب شکم پاک ہوگا تو موعظے کا اثر ہوگا، ورنہ وہی امام حسین علی مقام نے کہا تھا میں امام وقت ہو کر تم کو واعظ و نصیحت کر رہا ہوں، میری واعظ و نصیحت کا تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے شکم مال حرام سے پر ہیں۔ تو اگر عالم باعمل لوگوں کو موعظہ کرے گا اور خود اس پر عمل کرے گا تو اس کے موعظے کا اثر ہوگا، ورنہ اس کے موعظے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے پتھر پہ بارش ہو، اس کے بعد پتھر سے بارش کا پانی بہہ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ایسے اس کا موعظہ بس زبان سے نکلے گا، اس کے بعد کوئی اثر اس کا نظر نہیں آئے گا معاشرے میں۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ اور اس کے بعد عالم جب ہمارے درمیان سے گزر جاتا ہے تو اس کے سلسلے میں حضور فرماتے ہیں موت العالم مصیبت، عالم کی موت مصیبت ہے، لا تجبر، اور ایسی مصیبت ہے جس کا کوئی جبران نہیں ہو سکتا، جس خلے کا کوئی پر نہیں کیا جا سکتا، کوئی اس خلے کو، اس گڑھے کو پر نہیں کر سکتا۔ وَسُلْمَتُ لَا تُسَدُّ، اور ایسی درار ہے عالم کی موت جس درار کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو عالم کی حیات مومنین کے لیے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ عالم کے سلسلے میں اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں مفصل بیان کروں، عالم یا متعلم جو علم حاصل کرتا ہے علوم اہل بیت، اگر عالم یا متعلم کسی بستی سے گزر جائے، رسول فرماتے ہیں کسی بستی سے گزر جائے اور وہاں کچھ نہ کھائے نہ پیے، خالی ایک طرف سے آئے اور دوسری طرف سے صرف چلا جائے، اہمیت یہ ہے کہ اس شہر یا اس قریے یا اس بستی کے جو مومنین کی قبرستان ہے، اللہ اس قبرستان کے 40 دن کے عذاب کو روک دیتا ہے، 40 دن تک عذاب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ علم کی عظمت ہے، عالم کی عظمت ہے۔ صلوات بھیجے محمد و علی محمد۔ کائنات فرماتے ہیں بالعلم تکون الحیات، علم کے ذریعے زندگی ملتی ہے، انسان کو زندگی علم کے ذریعے ملتی ہے۔ اگر زندگی انسان کو چاہیے ہے تو علم حاصل کرنا ہوگا۔ اب علم کے سلسلے میں ضروری نہیں ہے کہ صرف اور صرف مثلا علم دین ہی لوگ حاصل کریں، نہیں، اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ مثلا سب کے سب نہیں، تم میں سے ایک گروہ جائے علوم آل محمد کو حاصل کرے اور آنے کے بعد اپنے معاشرے کو سدھارے، واعظ و نصیحت کرے، سب کے لیے نہیں۔ ہاں دوسرے علوم میں لوگوں کو بڑھنا چاہیے، علوم سائنس میں، ڈاکٹری میں، دیگر علوم میں لوگوں کو سبقت حاصل کرنا چاہیے۔ اور خود آیت اللہ سیستانی نے ڈاکٹر کلب صادق صاحب سے ملاقات میں یہی نصیحت کی تھی، 2 نصیحتیں۔ ایک انہوں نے کی کہ تم جو کام کرتے ہو اتحاد کے لیے، ہم نے جو تمہارے بارے میں مراجع کرام سب کی خبر رکھتے ہیں، ان کے ہاں سب کی خبر ہوتی ہے، تم جو کام کرتے ہو اتحاد کے سلسلے میں تمہارا بہت اچھا کام ہے۔ تو ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے جواب دیا سیستانی صاحب کو، یہ تو میں پہلے ہی سے کرتا چلا ہوں اور سنیوں سے میرا کوئی اختلاف نہیں، یہ تو میرے بھائی ہیں۔ کیا یہی غلطی ہے؟ آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ یہی غلطی ہے کہ تم نے بھائی سمجھا، اب یہ ڈر گئے۔ یہ فرماتے ہو خود ڈاکٹر کلب صادق صاحب کہ سیستانی صاحب کے جملے نے مجھے ہلا دیا کہ آخر کیا غلطی ہوگی، میں بھائی جو سمجھتا ہوں تو انہوں نے ایسا کیوں کہہ دیا، میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی مت کہو بلکہ ان کو اپنی جان کہو، اپنا نفس کہو۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ تو یہ شخصیت تھی کہ ہمیشہ پوری ملت کو متحد رکھنا چاہتی تھی، اور قرآن بھی یہی درس دے رہا ہے، متحد رہو، اتحاد میں بھلائی ہے۔ یہ نہیں کہ تفرقے میں بھلائی ہے، تفرقے میں بھلائی نہیں ہے، اتحاد میں بھلائی ہے۔ اور ڈاکٹر کلب صادق صاحب جیسا کہ میں نے دن میں بھی جمعے کے خطبے میں منظم تھے، اپنے کاموں میں نظم رکھتے تھے، یہ نہیں کہ بے نظم کام کرتے رہے، نہیں، نظم رکھتے تھے۔ اور اس کے بعد توحید المسلمین ٹرسٹ نے
جو ان کی وصیت جاری کی ہے، انہوں نے جو وصیت کی ہے، وصیت کے سلسلے میں جیسا کہ حدیث ہے ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو انسان مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں بھی وصیت کا ذکر ہے کہ مرنے سے پہلے وصیت کرو، اور حدیث میں بھی ہے کہ جو انسان مر جائے اور وصیت نہ کرے اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ مرنے سے پہلے انسان کو وصیت کرنا چاہیے۔ 7 وصیتیں انہوں نے جو توحید المسلمین ٹرسٹ نے جاری کی، TMT، اچھا اس کا نام بھی انہوں نے رکھا توحید المسلمین۔ توحید کے معنی خود متحد ہونے کے ہیں، مسلمین میں اتحاد، مسلمین میں اتحاد ہونا چاہیے، ایک ہونے چاہیے سارے مسلمان، فرقے نہیں ہونے چاہیے۔ ٹرسٹ کا نام بھی، اس ٹرسٹ نے جو ان کی وصیت کو جاری کیا، 7 وصیتیں ہیں۔ سب سے پہلی وصیت ان کی آپ دیکھیں، ان وصیتوں میں درس ہے، ان وصیتوں میں ان کی درس ہے ہمارے لیے۔ سب سے پہلی وصیت، کثرت سے تلاوت قرآن کی جائے میرے مرنے کے بعد۔ میرے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ قرآن آج ہمارے لیے قرآن صرف و صرف ہوا دینے کا ایک ذریعہ بن گیا، مریضوں کے سامنے پڑھنے کا ایک ذریعہ بن گیا، اگر کسی کا دم نکل رہا ہے تو اس وقت پڑھنے کا ایک ذریعہ۔ قرآن سے فائدہ حاصل نہیں کر رہا ہے، جبکہ مولا کائنات اپنی وصیت میں فرماتے ہیں اللہ اللہ فی القرآن، ایسا نہ ہو کہ اس قرآن پہ تمہارے غیر سبقت حاصل کر لیں اور تم پیچھے رہ جاؤ۔ نہیں، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن سے عبرت لو۔ پہلی وصیت، اگر میرے لیے سارے ثواب کرنا ہے تو اس کثرت سے قرآن کی تلاوت۔ دوسری وصیت، میرے اصالہ ثواب کی مجلس میں ایسے خطیب کو دعوت دی جائے جو اپنے بیان میں قرآن اور احادیث و سیرت معصومین سے استفادہ کرے، جو اپنی مجلس میں قرآن پڑھے، احادیث معصومین اور سیرت معصومین، ایسے خطیب کا انتظام کیا جائے۔ دوسری وصیت، یعنی میں نے دوپہر میں جمعے کے خطبے میں عرض کیا تھا کہ ممبر کے سلسلے میں انہوں نے، ان کا جملہ تھا کہ اگر ممبر پہ آنے والے افراد حق بیانی سے کام لے تو ہماری قوم کے لیے یہ ممبر بہترین ذریعہ ہے ان کا۔ اگر حق بیانی سے کام لے تو زیادہ نہیں 10 سال میں ہماری قوم سدھرتی ہوئی نظر آئے۔ تو ممبر پہ بلانے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہمیں ممبر پہ کیسے افراد کو بلانا چاہیے۔ دوسری ان کی یہ وصیت تھی۔ تیسری وصیت تھی، میرے اصالہ ثواب کی مجلس میں خطیب نہ مل پائے ایسا جو میں بیان کر رہا ہوں، قرآن و حدیث اور سیرت معصومین کے مطابق بیان، اصلاحی بیان دے، اگر ایسا خطیب نہ مل پائے تو ہمارے لیے صرف اور صرف میر انیس کے مرثیے کو پڑھ دینا۔ میر انیس کے مرثیوں کو ضرورت نہیں ہے بلا وجہ گھنٹوں مجلس میں قوم کا بھی وقت برباد کرو، اپنا بھی وقت برباد کرو، ہمیں کوئی فائدہ نہ ملے۔ یعنی ایسے خطیب کو بلانا، نہ مل پائے ایسا خطیب تو مرثیہ پڑھ کے ہماری مجلس کو تمام کر دینا۔ یہ تیسری وصیت تھی۔ اور چوتھی وصیت، میرے اصالہ ثواب کی مجلس سادگی سے ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ کھانا کھلایا جائے، ان کو بلایا جائے، ان کو بلایا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، دنیا بھر کا ٹیم کام، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سادگی سے میری مجلس ہو، سادگی سے ہو۔ چوتھی وصیت۔ پانچویں وصیت، اگر کوئی میرے لیے اصالہ ثواب کرنا چاہتا ہے تو کسی مستحق کو یا کسی یتیم کے تعلیم و تربیت کے لیے میری طرف سے اس کے اوپر پیسہ خرچ کر دے۔ مرتے وقت بھی اس بندے کی فکر یہی تھی کہ ہماری قوم تربیت یافتہ ہو، ہماری قوم علم سے دور نہ ہو بلکہ علم حاصل کرتی ہوئی نظر آئے۔ اور آغا سستانی نے ان کو جو نصیحت کی تھی ملاقات میں، یہ بھی کہا تھا کہ آپ جا کے قوم کو زیادہ سے زیادہ تعلیم و تربیت کی طرف تشویق دلائیے۔ اور ضروری نہیں ہے تعلیم و تربیت، ہاں دینی تعلیم اتنی جو واجب ہے اس حد تک دلا دینا چاہیے، اس کے علاوہ دنیاوی تعلیم و تربیت کی طرف اپنی قوم کو آگے بڑھاؤ، تاکہ یہ قوم انجینئر بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہ پڑے، دوسرے ہمارے پاس آئیں مدد حاصل کرنے کے لیے۔ صلوات بھیجیں محمد وآلہ اور طلاب علوم دین کے لیے انہوں نے وصیت کی کہ
دین جو حاصل کر رہے ہیں طلاب، جو عالم بننے جا رہے ہیں طلاب، ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ جو میرا مشن رہ گیا ہے باقی، میرے اس مشن کو آگے بڑھائیں، میرے اس مشن کو آگے بڑھائیں، میرا معاملہ یہاں ختم نہ کر دیں، اتحاد میں لگے رہیں، ایسا نہ ہو تفرقے بازی ہو، علم کی دعوت دیتے رہیں۔ میرا جو مشن ہے، میری قوم، میرے طلاب نصیحتیں کریں ممبروں سے کہ قوم کے لوگ علم حاصل کریں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بہترین استاد بنے، بہترین مدرس بنے، قوم کو اوپر لے کر جائیں، بلندی کی طرف لے کر جائیں۔ اور اس کے بعد 7ویں وصیت، قوم کے حالات کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہر فرد اپنی تعلیمی معیار کو بلند کرے۔ یہ نہیں کہ گئے 2-4 دن حوزہ علمیہ میں درس پڑھ لیا اور 2-4 دن جو ہے جا کے ایران 2-4 سال مہینے رہ کے چلے آئے اور آنے کے بعد جو ہے بڑی بڑی باتیں کر کے اور قوم کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ نہیں، اپنے علمی معیار کو بڑھاؤ، قوم کی اصلاح کرو۔ اور قوم کے لیے بھی یہی کہا ہے کہ قوم کو اپنا علمی معیار بڑھانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پڑھائی میں اپنا وقت صرف کرنا چاہیے۔ تو واقعاً یہ حکیم امت تھے جو ہمارے درمیان نہیں رہے، ان کی باتوں میں حکمت تھی، کوئی بھی ان کی بات ایسی نہیں ہے کہ جس بات کو ہم کاٹ سکیں، کوئی بھی وصیت ان کی ایسی نہیں ہے کہ جس وصیت کو ہم کاٹ سکیں، بلکہ ان وصیتوں کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اتنا بڑا عالم دین جس کی مثال ابھی نہیں ہے، کوئی بھی مثال نہیں ہے یہاں پہ، مراجع کرام کی کتنی عزت کرتا ہوا نظر آتا ہے اور مراجع کرام کی نصیحتوں کو اپنے اندر اثر کرتے ہوئے عملی جامہ تک پہنایا ہے، علم کے لیے کام کیا، مستحق طلاب کی مدد کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو واقعی اسی کو عالم کہتے ہیں۔ ایسے عالم کی معاشرے کو ضرورت ہے، اس طریقے کا عالم ہو جو اصلاحی بیان کرے، یہ نہیں کہ خود خوش ہونے کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بس آئے اور وقت دے کر قوم کا لے کر وقت اپنا وقت دے کر چلے جائیں اور قوم ایک لفظ حاصل نہ کر سکے۔ نہیں، ان کی خواہش یہ تھی کہ منبر پہ جانے والا ہر فرد ایسا بیان کرے جس سے ہماری قوم سدھرتی ہوئی نظر آئے، جس سے ہماری قوم علم کی طرف راغب ہو، علم کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئے۔ یہ نہیں کہ گمراہی کی طرف، شک کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئے، نہیں، ایسا نہیں، ہماری قوم میں اصلاح ہو۔ تو واقعاً زندگی اسی طریقے کی گزارنی چاہیے کہ جب تک زندہ رہو تو لوگ تم سے ملاقات کی خواہش کریں، اور جب تم مر جاؤ تو لوگ تمہارے غم میں گریہ کرتے ہوئے نظر آئیں، افسوس کرتے ہوئے نظر آئیں۔ آپ ان کا جنازہ دیکھیں، جس وقت اٹھا تھا بچے، عورتیں، جوان، نوجوان، بوڑھے، ضعیف روتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ بہت بڑا خلا ہے، سمجھ لیجیے قوم کے لیے بہت بڑی درار ہے، یہ پر نہیں ہو سکتی ہے۔ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم لوگوں کو اس طریقے کے علماء ہماری قوم میں مزید اللہ اضافہ فرمائے، تاکہ ہماری قوم اصلاح ہو اور بڑھتی ہوئی نظر آئے، علم کی طرف راغب ہوتی ہوئی نظر آئے۔ یہ نہیں کہ مصلحت پسند یا ابن الوقت علماء نظر آئے، نہیں، ابن الوقت نہیں ہونا چاہیے علماء کو، بلکہ قوم کی اصلاح کرتے ہوئے نظر آنے چاہیے۔ علماء کی ذمہ داری یہ ہے، اہل بیت بھی یہی چاہتے ہیں، معصومین بھی یہی چاہتے ہیں، ہمارے علماء بھی یہی چاہتے ہیں۔ علماء بھی جو بات کرتے ہیں وہ اپنی جیب سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں، جتنی بھی باتیں ان کی، جتنی بھی نصیحتیں ہیں، جتنی بھی وصیتیں ہیں، اگر آپ قرآن اور حدیث سے ملائے تو ساری نصیحتیں ان کی، ساری وصیتیں ان کی قرآن اور احادیث سے ملتی جلتی ہے۔ واقعا ایک عالم دین ہمارے درمیان سے گزر گیا، خوش قسمت تھے ڈاکٹر کلب صادق صاحب، کہ آپ کا انتقال ہوا۔ جب بیمار ہوئے تو لوگوں نے آ کے عیادت کی، بچوں کو تسلی دی، عزیز و اقارب کو تسلی دی۔ جب انتقال ہوا تو تعزیتی پیغامات بھیجے، پوری دنیا سے تعزیتی پیغامات آئے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ آپ کو غسل دیا گیا، آپ کے جنازے کو آمادہ کیا گیا، بڑے پرشکو انداز میں آپ کی نماز میت پڑھی گئی، آپ کی قبر کی منزل تک آپ کو پہنچایا گیا۔ میں کہوں گا ڈاکٹر کلب صادق صاحب، آپ نے اہل بیت کے در پر اپنی زندگی گزاری،
اہل بیت کے لیے آپ نے زندگی بھر کام کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے جنازے کو عزت و آبرو کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ اٹھایا گیا، کسی نے آپ کے بیٹے کو برا بھلا نہیں کہا، تعزیتیں نہیں پہنچائیں، اذیتیں نہیں پہنچائی، تازیانے نہیں مارے، آپ کے اہل خانہ کو اسیر نہیں کیا، لیکن اے ڈاکٹر قلب صادق صاحب، جس در سے آپ وابستہ تھے اس در کے جب حسین کو قتل کیا گیا ہے تو جوان بیٹا موجود تھا، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی گئی، پیروں میں بیڑیاں پہنا دی گئی، گلے میں خاردار توق پہنا دیا گیا، اور جلتی زمین پر نوجوان بیٹا اپنے بابا کی میت کو دیکھتا ہوا گزر رہا ہے۔ ہاں عزاداروں، امام حسین علی مقام کو شہید کرنے کے بعد اگر ظلم یہی تمام کر دیتے تو ہم صبر کر لیتے، لیکن ظالموں نے ظلم یہاں نہیں تمام کیا، بلکہ حسین کے اہل حرم کو اسیر کرنے کے بعد بازار کوفہ و شام میں پھرایا گیا۔ تماشائیوں کا ہجوم، تماشائی تماشا دیکھنے کے لیے آل رسول کا جمع ہے۔ یہی وجہ تھی جب بھی امام سجاد سے کسی نے سوال کیا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں آپ کو کہاں پہنچی، تو امام نے یہی جملہ کہا، الشام